یہی رافضیوں کا طریقہ کار ہے کہ بزرگوں کا اور مقدس ترین ہستیوں کا نام لے کر اس طرح عقائد پہ حملہ کرتے ہیں، اس طرح قرآن کی آیات پہ حملہ کرتے ہیں۔ مقام افسوس ہے حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی زیدہ شرفو اور چند سنی علماء کے علاوہ اس کے اتنے بڑے جرم پر کسی نے رد نہیں کیا۔ اس میں سب سے پہلے حق تو بنتا تھا کاظمی برادران کا، کہ جنہوں نے اس کو جماعت اہل سنت میں عہدہ بھی دیا تھا، اور بالخصوص حضرت صاحبزادہ حامد سعید کاظمی شاہ صاحب کا۔ جس وقت مسئلہ خطا شروع ہوا تھا تو اس وقت تو بڑا لفظ کو بگاڑ کے خطا سے خطا کار لکھ کر یہ بڑے جلسوں میں گئے اور انہوں نے بڑی تقریزیں لکھیں اور بڑے خطوط بھی لکھے، لفظ خطا کی بجائے خطا کار لکھ کر وہ اس کو بیان کرتے رہے، اور آج تحریف قرآن پر کہیں نظر نہیں آ رہے۔ حضرت فخر السادات استاد العلماء سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب زیدہ شرفو، آپ کا بھی کوئی خط منظر عام پر نہیں آیا، بلکہ وہ گولڑا کے نظام الدین جامی صاحب وہ اور ان کا پورا پینل جو تفضیلیوں کا سرغنا ہے، جو تفضیلیوں کی سربراہی اور سرپرستی فرماتے ہیں، آج ان کے ہاں بھی کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی میٹنگ کی نظر نہیں آ رہی۔ جامی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت رافضیوں کی عقیدہ عصمت پر ضرب لگی تھی اس وقت تو آپ بڑا ان کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آئے تھے۔ اب قرآن مجید کی تحریف ہوئی ہے اور آپ اس وقت پتہ نہیں کہاں سو رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ قرآن مجید اللہ کی برحق کتاب ہے، جس کو خلاق لم یزل نے جس کتاب لا ریب کے بارے میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس کتاب کی تحریف کی ہے ریاض حسین شاہ نے، جو آپ کا رازدار بھی ہے اور آپ جس کی سرپرستی بھی کرتے ہیں اور آپ جس کے ہم نوالا و ہم پیالہ بھی ہیں، وہ ریاض حسین شاہ ہے جو اس وقت قرآن مجید کی جس نے تحریف کی، جس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بےادبی کی، جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بےادبی کی، وہ ریاض شاہ اور جامی صاحب اب خاموش بیٹھے ہیں، تو قیامت والے دن نظام الدین جامی صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کے دربار میں۔ شرک پور شریف کے مرکزی سجادہ نشین حضرت میاں ابو بکر شرک پوری صاحب، اب تو ان کا بھی کوئی ایسا اجلاس نظر سے نہیں گزرا کہ جس میں انہوں نے اپنے خلفاء کو بلا کر یہ کہا ہو کہ جب تک ریاض حسین شاہ عقیدہ اہل سنت کا جو اس نے انحراف کیا، قرآن مجید کی تحریف کی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو اس نے بےادبی کی، جب تک اس سے اعلانیہ معافی نہ مانگے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تو اور کوکم نورانی صاحب کو بھی بڑی اچھی نیند آ رہی ہے، جس وقت حضور قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام امام جلالی زیدہ شرفہ نے رافضیوں پر ضرب لگائی تھی اور عقیدہ اہل سنت بیان کیا تھا اور رسول اہل سنت کے مطابق بیان کیا تھا، اس وقت 3 دن تک کوکب نورانی صاحب کو نیند نہیں آئی کہ ہائے کیا بنا، اب تو روافظ کے سارے نظریات وہ منظر عام پر آ جائیں گے۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ اب قرآن مجید کی تحریف ہوئی ہے اور کوکب نورانی صاحب مزے سے آرام فرما رہے ہیں۔ اور کہاں ہے وہ مینار پاکستان کی ٹوپی پہنے ہوئے منور جماعتی صاحب، اب کیوں خاموش ہیں؟ اب کیوں اجلاس نہیں منعقد کیا انہوں نے نارووال میں؟ اب کہاں ہے فتویٰ عرفان سیاہ کا جو کہ منور جماعتی صاحب کی زیر صدارت ہوا تھا؟ کہاں ہیں لوگ آج یہ سارے؟ بلکہ اور تو اور وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے بارے میں روزانہ یہ خبریں دیتے تھے کہ بس 1 ہفتے کے اندر ان کو قتل کر دیا جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آج کہاں اجلاس حامد رضا صاحب کے؟ اور بلکہ وہ پنڈی کا کالا کوا جو اب تک بھونک رہا ہے، اس جگہ کیوں گونگا شیطان بنا ہوا ہے؟ اب اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عوام اہل سنت سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے آج ہمارے لیے کہ یہ لوگ اہل سنت کے بھیس میں حقیقت میں یہ غیروں کے پالے ہوئے لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ، کہ جنہوں نے اہل سنت و جماعت کو وہ نقصان پہنچایا جو شاید ہمارے غیر بھی ہمیں نہ نقصان پہنچا سکتے۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ سچے ہوتے اور یہ لوگ مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ ڈٹ جاتے تو آج رافضیت ختم ہو جاتی اور ہر طرف اہل سنت و جماعت کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے۔ اور میں ان کے متعلقین متوسلین سے بھی گزارش کروں گا کہ ان سے سوال کریں آپ کہ اب قرآن مجید کی تحریف ہوئی، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہوئی، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بےادبی ہوئی، اس شخص نے کی جس کو ریاض حسین شاہ کہا جاتا ہے، تو اس کے خلاف کیوں رد عمل پیش نہیں کیا گیا کہ اللہ کی کتاب برحق کے خلاف اس بندے نے اتنی بڑی جسارت کی؟ یاد رکھنا دین کسی کا محتاج نہیں،
یہ اللہ کا دین ہے، یہ غالب آنے والا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ انشاءاللہ قرآن کا فیض بھی ہمیشہ رہے گا، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی ہمیشہ رہے گا، اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت بھی انشاءاللہ ہمیشہ سارے باطل پرستوں پہ غالب رہے گا۔